کیمیائے سعادت پاک 118۔ اور فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار اور ذلیل اور زرد روح نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اس دن حق سبحانہ و تعالی رحمت بے نہایت اپنے بندوں پر نازل اور نثار فرماتا ہے اور بے گناہ کبیر و عفو کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک حج مبرور دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، بہشت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں عرفات پر کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا۔ علی ابن الموفق نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایک سال میں نے حج کیا اور عرفہ کی شب کو دو فرشتے خواب میں دیکھیں کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تو جانتا ہے اب کے سال کتنے حاجی تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ بولا 6 لاکھ تھے۔ پھر کہا یہ جانتا ہے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کل 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے ہول سے جاگ اٹھا اور بڑے نہایت غمگین اور سخت اندھوناک ہوا۔ اپنے جی میں کہا کہ ان 6 آدمیوں میں سے کبھی نہ ہوں گا۔ اسی فکر اور رنج میں مشعر الحرام میں پہنچا، وہاں سو گیا۔ انہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا، آپس میں وہی باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ایک نے دوسرے سے کہا، تجھے معلوم ہے آج کی رات حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان 6 کے طفیل 6 لاکھ کو بخش دیا گیا ہے۔ پھر خواب سے میں خوش اٹھا اور ارحم الراحمین کا شکر بجا لایا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ بندے حج کے ذریعے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، اور اگر کم ہوں گے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے اور 6 لاکھ پورے ہو جائیں گے، اور کعبہ شریف کو عروس جلوہ آرا کی مانند حشر کریں گے۔ حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے ہوں گے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ بھی اس کے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے۔ حج کی شرائط کا بیان۔ اے عزیز جان لے کہ جو شخص وقت پر حج کرے اس کا حج درست ہوگا۔ تمام شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 9 دن حج کا وقت ہے۔ جب عید کی صبح طلوع ہو اس وقت سے حج کے واسطے احرام باندھنا درست ہے، اور اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ ہوگا۔ اور تمیز دار لڑکے کا حج درست ہے، اگر شیر خوار ہو اس کی طرف سے ولی احرام باندھے اور اسے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کرے تو درست ہے۔ تو حج اسلام کی دوستی کی شرط فقط وقت ہے، لیکن حج اسلام ساقط اور فرض ادا ہونے کی 5 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، وقت پر احرام باندھنا۔ اگر نابالغ احرام باندھے اور عرفات پر کھڑے ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائے گا۔ فرض عمرہ ساقط ہونے کے واسطے بھی یہی شرطیں ہیں، لیکن عمرہ کا یہ وقت سال بھر ہے۔ دوسرے کی طرف سے نیابتاً حج کرنے کی یہ شرط ہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام ادا کرے۔ اگر اسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا، اس دوسرے کی طرف سے ادا نہ ہوگا۔ اور پہلے حج اسلام چاہیے، پھر قضا، پھر نظر پر حج نیابت، اور اس ترتیب سے ادا ہو۔ اگرچہ اس کے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ اسلام، بلوغ، آزادی، استطاعت۔ اور استطاعت کی 2 قسمیں، ایک تو یہ کہ آدمی توانا ہو اپنی ڈیل سے حج کرے، اور یہ استطاعت 3 چیزوں سے ہے کہ ایک تندرستی ہو، دوسرے امن طریق سے
یعنی راہ میں دریائے خطرناک، دشمن جان و مال نہ ہونے سے۔ تیسرے، اس قدر مالدار ہو کہ اگر قرض دار ہو جائے تو قرض ادا کر کے آنے جانے کے مصارف کو، پھر آنے تک اہل و عیال کے نفقہ کو مال کفایت کر سکے۔ اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ رکھتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کرے دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے، مثلاً فالج کا مارا ہے یا ایسا صاحب فراش ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں، مگر شاذ و نادر ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک وکیل کو اجرت دے کے روزانہ کرے کہ وہ اس معذور کی طرف سے حج کرے، اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازم ہے کہ اسے اجازت دے۔ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے۔